اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا، احکام حج و عمرہ بائی دا ون اینڈ اونلی مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی۔ آلموسٹ حافظ اللہ کہنے لگا تھا، وہ اب رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ہیں، یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، مگر یقین مانیں یہ کتاب ایک علمی شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھوائی انہوں نے کتاب انہی کے خطبات اور اس کے اوپر تھی۔ اس میں علامہ رحمہ اللہ نے وہ ان بڑی بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی جو امت میں غلط العام کے طور پر پھیل چکی ہیں، جیسا کہ موزوں کا مسئلہ۔ آپ نے اس میں ہر فقہ کے دفتر جو ہے نا ان کے حوالے دیے ہوئے مختصر کتاب کے اندر، اور یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی۔ اگر آپ لکھیں نا حج عمرہ مولانا اسحاق، آپ کو مل جائے گی اردو کے اندر۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے، بندہ ادھر ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے جو خاص بڑے بڑے شاگرد ہیں، ان کے بیٹے ہیں ملک کاشف صاحب ہیں، اور بھی خادم ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر اس گناہ گار سے بھی آپ پوچھیں۔ میں نے الحمدللہ حج اور عمرہ میں لوگوں کو لیڈ کیا ہے، سفر پر لے کر جاتا رہا ہوں، ابھی بھی جاتا ہوں، اور الحمدللہ میں اس کے پیسے نہیں لیتا کسی سے۔ یہ میں اپنا حج اور عمرہ کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے میں اس کو بھی لے جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرا اس میں کوئی میری ایجنسی نہیں ہے، میرے کوئی اس قسم کے نعوذ باللہ، الحمدللہ اللہ اس سے مجھے محفوظ ہی رکھے، کوئی میرے دنیاوی مقاصد نہیں، مگر جو کرتے ہیں، جو اپنا ٹائم دیتے ہیں، اگر وہ اس کا چارج کرتے ہیں، کہ وہ حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے گا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ آخرت میں ایک توشہ بن جائے، توشہ آخرت ہو یہ کام، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ حج عمرے کے سفر کے دوران بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا، آپ مجھے کامنٹ کر دیں میرے پیج پر، میں آپ کو جواب دے دوں گا، یا islamqa@hotmail.com پہ ای میل بھی بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کو جلدی سے جلدی، یا جیسے آپ کی انڈیا والے جو ان کی زبان میں کہتے ہیں نا، ترنت کوشش کروں گا جواب دینے کی انشاءاللہ تعالی۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہاں فون اٹھائیں، وہاں پہ بھی آپ کو بہت مل جاتے ہیں لوگ معلومات دینے والے، کہتے ہیں کتنے بسمل ہیں اس خدائی میں، ایک تو کیا ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ایک ایک مسئلہ جو ہے نا وہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو لوگوں میں آسانیاں بانٹی جائیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں امت میں انہوں نے تقسیم کی، اور لوگوں کے لیے وہ غلطیوں کی نشاندہی کی جو لوگوں میں عام پھیلی ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ دم بتائے ہوئے ہیں، بے شمار دم ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں دیے جاؤ، سزا ہی سزا بتائی گئی ہے، اس کو انہوں نے رد کیا کہ بھائی نہیں ہیں یہ سزائیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ایک بندہ غلطی سے صابن جو خوشبودار سے نہا بیٹھا ہے تو آپ اس کو تم دم دو، قربانی دو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کا کفارہ قربانی سے ہوگا؟ نہیں ہے یہ قرآن اور سنت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور اس پر آپ نے حوالے دیے ہیں میرے بھائی، حوالہ جات کے ساتھ بات کی، اور حنفی، شافعی، حنبلی، ہر فقہ کی کتاب سے آپ کو حوالے انہوں نے دیے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے جی کتابوں کا تعارف، میرا خیال ہے یہ کافی ہو گیا انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور کیا سوالات ہیں۔